بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ثم أما بعد. جیسا کہ تمام دوست ساتھی جانتے ہیں سامعین کہ ہمارے یہ دروس شیخ علامہ عبید الجابری رحمہ اللہ کی جو علمی میراث آپ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، مختلف سلف صالحین کی کتابوں کی شروحات کی صورت میں، اسی طریقے سے بعض دروس انتہائی مفید جو آپ نے دیے اپنے شہر میں یا ٹیلی فون کے ذریعے مختلف شہروں میں، جن کے نہایت ہی مفید اور تمام طلباء اور عوام سب کے لیے یکساں مفید عناوین ہیں، یعنی مختلف موضوعات ہیں جس کی ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے. ان میں سے ہم نے کچھ کا انتخاب کیا جنہیں شائع کیا گیا ہے مجموعے کی صورت میں کہ علامہ عبید الجابری رحمہ اللہ کے مجموعے ہیں. یہ تقاریر کے، دروس کے مختلف موضوعات پر، عقیدے کے ہوں، منہج کے ہوں، عبادات کے ہوں، کسی احکام کے تعلق سے ہوں، بدعت یا اہل بدعت کے کسی رد پہ ہوں، ان کے متعلق کافی کچھ آپ نے لکھا ہے، آپ نے دروس دیے ہیں جنہیں لکھ دیا گیا ہے. آخر درس جو ہم نے پہلا درس پڑھا تھا وہ کس چیز کے متعلق تھا؟ اور شیخ نے شروع میں ذکر کیا کہ میں دو اہم وجوہات کی بنا پر جو ہے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. وہ کون سی دو وجوہات تھی؟ جی، اور دوسرا لکھا نہیں نا؟ نہیں، کسی کو یاد نہیں ہے؟ لکھ نہیں رہتے آپ لوگ ساتھ؟ بہرحال یہ کوئی یعنی کسی کتاب کا درس تو نہیں ہے کہ طلبہ کو پورا ازبر یاد ہو، بس جو ہے جو مفاہیم ذہن میں واضح ہونے چاہیے، اور یہ اس کو تو اپنی زندگی میں استعمال انسان کو کرنا چاہیے. یعنی توبہ، واقعی وہ توبہ کرے اور گناہوں سے توبہ کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرے. دوسرا سبب یہ بتایا تھا کہ شیطان بہت سارے لوگوں کو نا امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے گنہگاروں کو بھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں. پھر اس کا شیخ نے سبب بتایا کہ کیوں یہ گمراہ کرتا ہے شیطان، کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں لوگ. اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو صحیح اہل علم ہیں، جو سنت پر چلنے والے ہیں، کتاب و سنت کو جانتے ہیں، وہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتے، وہ ان کے پاس جاتے نہیں، وہ دوسرے گمراہوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ برے ماحول میں رہتے ہیں، برے دوست یار ان کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا بننا بھی چاہتا ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جذبے کو ماند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑے رہو اسی گناہوں کی زندگی میں، کیا رکھا ہے، کیوں جو ہے جس طرح آج کہتے ہیں مولوی بن رہے ہو، سب کچھ چھوڑ رہے ہو. تو وہ اس کو اور زیادہ اس کی ہمت کم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو اس چیز پر اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور شیخ نے دو صورتیں ذکر کی، انداز ذکر کیے قرآن کریم سے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دعوت دیتا ہے، مختلف انداز سے وعدے کرتا ہے، شوق دلاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہے شوق دلاتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہو جانے کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو اس کی شرائط پوری کرے گا. پھر اس کی شرائط کا ذکر کیا گیا، توبہ کی شرائط شیخ نے ذکر کی گئی جو بہت اہم ہے. توبہ کے فضائل وغیرہ جاننے سے اس کی جو شرائط پوری کر کے لائے وہ زیادہ اہم ہے ایک انسان کے لیے. جس طرح ہم نہیں کہتے کہ جو ہے فضائل اعمال لوگ بتاتے ہیں، انسان جو عمل کرتا ہے اس کی ایک فضیلت ہوتی ہے کہ یہ عمل کرنے سے، نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک اس کا مسائل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنی کس طریقے سے ہیں، رکوع پہلے ہیں کہ سجدہ پہلے ہیں، ظہر کا کیا ٹائم ہے وغیرہ. تو ایک
آپ کے عمل کی قبولیت اور آپ کا عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جائے، اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو وہ کرنا آئے، اس کے مسائل معلوم ہوں۔ تو تبلیغی جماعت کے رد میں سے ایک رد یہ بھی ہے کہ تم فضائل اعمال بتاتے ہو، مسائل کے تو یہ اختلافی باتیں ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھتے، اس سے بھی بڑھ کے چیز عقیدے میں بھی تم نہیں پڑھتے۔ تو فضائل کسی کو نہیں بھی معلوم ہو، اس کو مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس نے وہ عمل صحیح کیا ہے۔ توبہ کی شرائط کسی نے پوری کی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ توبہ کی یہ فضیلت ہے، پھر بھی اس کی توبہ تو قبول ہے۔ دوسری طرف کسی کو صرف معلوم ہو اس کے کیا فضائل ہیں، لیکن توبہ کرے نہ صحیح طریقے سے جو کرنی چاہیے، گناہوں میں ہی پڑا رہے، تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو صحیح طریقہ کتاب و سنت کے مطابق اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ مسائل اور فضائل دونوں ساتھ بیان کیے جائیں، اس کے فضائل کے ساتھ اس کے مسائل صحیح طریقے سے بیان کیے جائیں۔ آج ہم پڑھیں گے، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو جوامع الکلم میں سے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وقتی طور پر نہیں، بہت سارے لوگ سیزنل جو پرہیزگار بنے ہیں، رمضان میں داڑھی رکھ لوں گا، بعد میں جو ہے اس کو شیو کر لوں گا، اس طریقے سے کچھ لوگ بنتے ہیں، یا کا خاص سیزن ہے یا کسی جگہ پر تو میں پرہیزگاری نہیں کروں گا، خاص جگہ پر جاؤں گا، ماحول میں خاص لوگوں میں بیٹھوں گا تو میں اچھا بن جاؤں گا، تو میں نمازی بن جاؤں گا، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرو، جو تقوی ہے وہ زندگی بھر کا ساتھ انسان کا ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے اس کا یہ عنوان رکھا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مختلف قسم کے جو الفاظ آپ مقدمے میں سنتے ہیں، اس میں کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں ہے کہ اسی کی پابندی کی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اور خصوصاً شہادتین کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں بھی ہے کہ ہر وہ خطبہ جس میں تشہد نہیں ہو وہ ید جزما، یعنی فالج زدہ مفلوج ہاتھ کی طرح، یعنی شہادتین کو کم از کم اس خطبے میں ڈالا کرو۔ تو شیخ نے یہاں پر پڑھا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اسے تمام دیگر ادیان پر غالب کر دے۔ وکفا باللہ شہیدہ، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی گواہ کافی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اقرارم بھی وہ توحید، اس کا اقرار کرتا ہوں اور اس میں اسے اکیلا قرار دیتا ہوں توحید کے ساتھ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، آپ پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ اما بعد، شیخ فرماتے ہیں اے مسلمان مردوں اور عورتوں، مجھے سننے والوں، یہ میرے جو دروس چل رہے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے، یہ اللقاءات القطریہ، یعنی قطر کا جو ملک ہے وہاں پر آپ نے یہ دروس دیے تھے، اللقاءات القطریہ السلفیہ، وہاں آپ نے اس رات کو لوگوں کو خوش آمدید کہا، اور فرمایا آپ نے کہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے اس کی تشریح کے ساتھ پیش کروں گا، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ مجھے بھی اس سے فائدہ پہنچائے اور آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، یعنی میری بہت سی فضیلتیں ہیں جو دوسرے انبیاء کرام کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک کیا ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیا ہے۔ کسی کو آتا ہے کہ جوامع الکلم کا کیا معنی ہے، کیا اس کا مطلب اور مفہوم ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ایسے نہیں۔ عبد الرحمان بھائی، بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، آپ کی فضیلتوں میں سے یہ دیا کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس کے اندر بڑے فوائد ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنیا آخرت کے مسائل اس میں حل ہو جاتے ہیں، کہ بات بھی چھوٹی اور اتنی جامع کہ اس کے تحت پتہ نہیں کتنے سینکڑوں مسائل انسان لکھتا جائے، حل کرتا جائے، حل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ لمبی چوڑی بات ہو اور اس کا فائدہ نہ ہو۔ یہ اس کے الٹ یعنی بہترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کہ ایک مختصر بات کرتا ہوں اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے فوائد ہوتے ہیں کہ انسان کے تمام مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی ان احادیث کی تشریحات پر جو جوامع الکلم ہے، علماء لکھتے ہیں اتنی موٹی موٹی بڑی ضخیم کتابیں، جلدیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتے اس کے فوائد۔ جس طرح 40 نووی ہیں جو ہے مسجد دارالتوحید ڈڈیال میں ہمارے درس ہوتے ہیں ماہانہ، اس میں ہم وہ پڑھاتے ہیں، اس کی تشریحات کرتے ہیں،
علماء نے اس کی تشریح، مزید تشریح پر تشریح وغیرہ لکھی ہوئی ہیں جامع الکلیم کے تعلق سے. اور وہ حدیث جو ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ کن سے مروی ہیں؟ معاذ رضی اللہ عنہ سے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو جہاں کہیں بھی تم ہو. یہ ایک جملہ ہی، یعنی اس کی الگ تشریح. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، دوسرا جملہ کیا ہے؟ جب کوئی برائی ہو جائے تم سے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. یعنی نیکی کے ذریعے سے اس گناہ کے اثرات کو مٹا دو، اپنا یہ رویہ رکھو. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں سے جو برتاؤ کرو وہ تمہارا اچھا ہو، اچھا اخلاق ہو. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے اور مختلف احادیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. تو آپ دیکھیں اس میں 3 احکام، 3 اوامر دیے گئے ہیں. آپ اس کو غور و فکر کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، شیخ فرماتے ہیں اس پہ غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، اسے سمجھیں، اور آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں بہترین طریقہ جو ہو سکتا ہے پوری کوشش کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل بھی کروں گا. تو جب یہ حال ہوگا انسان کا تو اسے حق کی جانب دعوت میسر آئے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. شیخ فرماتے ہیں جو اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کے دل میں نیت ہے اس پر عمل کرنے کی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا شیخ نے جو بات کی ہے کہ جو شخص احادیث پڑھتا ہے اور صحیح طور پہ اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کی نیت بھی ہونی چاہیے اس پر عمل کرنے کی. تو اس کے ذریعے سے بہت سارے مفاہیم، بہت سارے معنی، وضاحتیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھلائے گا. جو بد عمل شخص یا جس کی عمل کی نیت نہیں ہے اس پر یہ باتیں نہیں کھلتی ہیں. یعنی علم کے اوپر جس طرح سلف کا قول بھی، ہم نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ علم بھی ہمیں سکھلا دیا جو ہمیں نہیں معلوم تھا. باقی علم حاصل کرتے رہیں، اس پر عمل نہ کریں، وہ تو اس کے اوپر وبال ہوگا، اور جو جتنا علم اس کے پاس ہے اس میں برکت بھی نہیں رہے گی، اس سے برکت جاتی رہے گی اور وہ بھولتا جائے گا کیونکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ چھوٹی سی مثال ہے، مثلا کوئی آپ ذکر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر اس ٹائم پر کرنا چاہیے سنت کے مطابق، آپ نے پڑھ لیا بس پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ، آپ نے اس حدیث پر عمل ہی نہیں کیا، صبح شام مثلا فلاں چیز پڑھنی چاہیے، تو پھر آپ وہ بھول جائیں گے. ایک عرصہ گزرے گا، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کون سی حدیث ہے اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے کس ٹائم پر. لیکن آپ اگر اس کو روزانہ پڑھتے رہیں گے، چاہے آپ کو حدیث یاد نہیں، آپ کو وہ الفاظ یاد ہیں دعا کے، اور آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ بھی آپ کو مل رہا ہے، آپ نے وہ دعا پڑھی اور آپ کو دعا بھی یاد ہے، آپ کو اجر ثواب بھی مل رہا ہے، اور بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ آپ کو دکھلائے گا، سکھلائے گا. تو فرماتے ہیں اس حدیث میں اگر آپ غور کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اللہ کے حق کی طرف، جو پہلی بات ہے. دوسری دعوت دی ہے انسان کے اپنے حق کی طرف، اور تیسری دعوت ہے جو دوسرے بندوں کے حق ہیں، اللہ کے بندوں کے دوسروں کے اوپر ان کی طرف دعوت دی ہے. تو کتنی جامع حدیث ہے کہ 3 جملے ہیں چھوٹے سے، اس میں تمام جتنے بھی رب کا حق ہو، انسان کا اپنے جو ہے حق ہو، نفس کا یا دوسروں کا، سب بیان کر دیا. پہلی وصیت کیا ہے؟ پہلی نصیحت اور وصیت وہ عہد ہوتا ہے، یعنی جو پختہ طریقے سے لیا جاتا ہے، جس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری اور لازم ہوتا ہے، اہم چیزوں کے بارے میں. پہلی وصیت کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو جہاں کہیں بھی تم ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ، کہ اے مسلمان، لازم ہے کہ تم تقوی کو، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو جہاں کہیں بھی تم ہو، جس حال میں بھی تم ہو، کہیں بھی تمہارا رخ ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی زمان و مکان میں ہو، لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا جب ذکر کیا گیا ہے تو پھر کچھ چیزیں بیان کرنا ضروری ہے میرے لیے. شیخ فرماتے ہیں پہلی بات کیا بتانا ضروری ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یعنی لغت میں کیا ہے، عربی لغت زبان میں تقوی کا معنی ہے کیا؟
یہ توقع سے ہیں، یعنی بچاؤ کوئی شخص جو حاصل کرتا ہے، کسی چیز سے بچاؤ حاصل کرتا ہے، یعنی کوئی آپ ایک چیز لیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس چیز سے بچتے ہیں جس سے آپ ڈر رہے ہیں، جیسے دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی ڈھال پکڑتا ہے کہ مجھ پہ حملہ نہ ہو، کوئی اور حفاظتی چیزیں استعمال کرتا ہے دوائیوں کی صورت میں، دوسری چیزوں کی صورت میں، تو اسے وقایا کہتے ہیں، اسے تقویٰ کہتے ہیں، یعنی بچاؤ اس نے اپنا اختیار کیا ہے۔ جیسا کہ مثال دیتے ہیں شیخ کہ سخت سردی ہو رہی ہو تو انسان موٹے اور گرم کپڑے پہنتا ہے تاکہ اس سے تقویٰ اختیار کریں، یعنی اس سے بچیں۔ اور گرمی میں شیخ فرماتے ہیں جس طرح گرمی کے لباس ہوتے ہیں جو اسے فائدہ دیں وہ استعمال کرتا ہے، یعنی جو ہے ہلکے لباس استعمال کرتا ہے اور سایہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس میں بیٹھیں، اور جوتے بھی اس طرح پہنتا ہے کہ جس میں گرمی نہ لگے۔ تو یہ ساری چیزیں تقویٰ میں سے یعنی بچنے میں سے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں سے بچنے میں ہیں، اس کا یہ لغوی معنی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ پورے طریقے سے بچ جاتے ہیں، مثلا گرمی سے یا کچھ نہ کچھ بچ جاتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں آپ بچاؤ کے لیے۔ مقصود یہ ہے کہ ایک شخص پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے گرمی کی نہ شدت لگے تکلیف ہو، نہ سردی کی کوئی شدت اسے لگے جس سے اسے تکلیف ہو، نہ ٹھنڈ لگے نہ گرمی لگے، اس سے بچاؤ کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں لغت میں اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے جو آپ کو نقصان دے پریشان کرے بچنے کے لیے انسان جو چیز استعمال کرتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور شریعت میں تقویٰ کا کیا معنی ہے، اس بارے میں دو عبارتیں ہیں جو سلف صالحین نے استعمال کی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ تحرز بطاعت اللہ من معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم کیا ہے آپ اسے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جس سے منع کیا اس سے بچتے ہوئے وہ کام آپ کریں گے، کیونکہ اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ نافرمانی کرو گے تو عذاب اور سزا ملے گی، اور ہم نافرمانی نہیں کریں گے تو عذاب اور سزا سے بچیں گے، اس کا مطلب بچاؤ اختیار کیا، تقویٰ ہم نے اختیار کیا۔ یہ پہلی عبارت ہے۔ دوسری عبارت جو زیادہ جامع ہے، جو زیادہ اچھی اور جامع ہے، اور یہ عبارت جو ہے طلق ابن حبیب رحمہ اللہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام کرو، اللہ کی فرمانبرداری کے کام کرو، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی جانب سے دیے گئے نور یعنی دلیل کی روشنی میں۔ اور کیوں کرو؟ اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، کسی دنیاوی غرض و غایت سے نہ ہو، اس لیے تو جامع تعریف ہے، یعنی ریاکاری بھی اس میں سے نکل گئی اور بدعات بھی نکل گئی اور تقویٰ، ساری چیزیں اس میں آگئی، جامع تعریف ہے۔ اور اس کی دوسری طرف کیا ہے؟ وَأَن تَدَعَ مَعْصِيَتِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخْشَىٰ عِقَابَ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ کس کی روشنی میں؟ اللہ کی جانب سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں، یعنی دلیل کی روشنی میں کہ یہ چیز حرام ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور کیوں چھوڑو؟ کسی دنیاوی ڈر خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ جامع تعریف ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کام کرو، اس کی جانب سے آئے نور یعنی دلیل کی روشنی میں اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اللہ کی نافرمانی معصیت کو چھوڑ دو، اللہ کی جانب سے آئے نور کی روشنی میں یعنی دلیل کی روشنی میں اللہ کے عذاب سے، اس کے عقاب اور پکڑ سے ڈرتے ہوئے۔ اور یہ جو معنی ہے جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا، ہر اس شخص کو سمجھنا چاہیے، اس میں تنبیہ ہے اس کے لیے جو اپنے نفس کا خیر خواہ ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے تو وہ اس کے معنی کو سمجھے گا، اور جو بھی اپنے معاملے میں بڑا ہوشیار ہے، ذہین ہے اور سنجیدہ ہے، وہ اس معاملے کو جو ہے سنجیدگی سے لے گا اور سمجھے گا کہ تقویٰ کی جو غایت ہے، یعنی جو اصل مقصد انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے حاصل ہوگا۔ یہ تقویٰ جب ہم نے اس کی تعریف پڑھی تو میں اس تقویٰ کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ الفقہ فی دین اللہ، اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے، کیونکہ اس تعریف میں بھی آپ نے دیکھا کہ بغیر علم کے آپ کو معلوم ہی نہیں چلے گا کیا حلال ہے اور حرام، کس چیز کی مجھے اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے، اور کس چیز سے روکا ہے، منع کیا ہے یا نہیں مجھے اس سے روکا۔ تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ دین کا فقہ، سمجھ اور علم ہونا، تاکہ ایک شخص یہ اچھی طرح جان لے کہ کیا چیز حلال ہے تو وہ اس کو حلال جانے، اور کیا چیز حرام ہے تو وہ اسے حرام جانے۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہاں تک کہ وہ یہ علم حاصل کر لے، جان لے پوری بصیرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز محبوب ہے
کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے ان پر عمل کرے، امتثالاً یعنی ان کی بات کو مانتے ہوئے، بجاوری کرتے ہوئے، فرمانداری کرتے ہوئے اس کام کو کرے۔ اس میں نیت کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، اس کی قربت حاصل کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جان لے علم یعنی دین کا فقہ اور بصیرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی، اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب میں ڈالنے والی کون سی باتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، تاکہ وہ اس سے بچے، اس سے دور رہے۔ اس میں بھی کیوں دور رہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کی حکم کی بجاوری کر رہا ہوں، اس پر عمل کر رہا ہوں، وتقربا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کر رہا ہوں۔ صرف نیک اعمال کے ذریعے تقرب نہیں ہوتا، کوئی شخص برائی فوائد سے بچ رہا ہے اور جو ہے مختلف دنیا کی لذتوں کو چھوڑ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے میں قریب ہو جاؤں، وہ مجھ سے راضی ہو اور مجھ سے خوش ہو، دونوں چیزوں سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات، پہلی بات کیا ہے؟ یعنی تقویٰ کا معنی اپنے لغت میں بھی سیکھ لیا اور شریعت میں بھی اس کا کیا معنی بنتا ہے وہ سیکھ لیا۔ دوسری بات تقویٰ کے تعلق سے، تقویٰ کے کیا مراتب ہیں، کیا درجے ہیں تقویٰ کے؟ کتاب و سنت سے فہم سلف صالحین کے مطابق جو بات ثابت ہوتی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ تقویٰ کے 3 مرتبے ہیں، تقویٰ کے 3 مرتبے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ وہ درجے بنتے جاتے ہیں، یعنی یہ سب متقی لوگ ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے۔ پہلا تقویٰ کا مرتبہ کیا ہے؟ فعل المامورات، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اور مختلف احکامات اللہ نے دیے ہیں آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس کے دین کا آگے تک پہنچاتے ہیں، یہ ساری چیزیں فعل المامورات ہیں۔ تقویٰ کا جو دوسرا درجہ ہے ترک المحظورات، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ نہیں کرنی ہے، ان سے بچنا ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کو محظورات دال سے بھی کہتے ہیں، محظورات واد سے بھی ہوتا ہے، جن کا معنی یہی ہے المحرمات، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں، منکرات جو بری چیزیں ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، جن سے بچنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ جو اس سے بھی اعلیٰ متقی ہوتے ہیں تقویٰ کے درجے پہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اتقاء الشبہات التی البس علی المرء حالها، کہ ان شبہات سے بھی بچنا جس کا معاملہ کسی شخص پر واضح نہیں ہوتا، یعنی اسے معلوم نہیں چلتا، اس کے سامنے واضح نہیں ہوتا کہ حلال ہے حرام ہے، پھر بھی وہ کوئی رسک نہیں لیتا اپنے سر پہ، کوئی ذمہ داری سے بچنے کے لیے کہ میں کسی خطرے میں نہ پڑ جاؤں تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، معلوم ہی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو اس سے بچنا بہتر ہے، ایسا نہ کہ میں کروں اور معلوم چلے کہ وہ صحیح نہیں تھا، مجھے علم نہیں ہے اس کا، اس وجہ سے تو یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، یعنی تیسری اس کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے، مرتبہ ہے۔ اور یہ تینوں جو مرتبے ہیں، جو درجے ہیں تقویٰ کے، وہ بھی ایک حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور وہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہیں۔ امام نووی نے جو 40 حدیث میں اس کو بھی ذکر کیا ہے، جو کہ حدیث ہے النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما کی، اور یہ صحیحین میں ہے۔ صحیحین کا کیا مطلب ہوتا ہے جب لکھا ہوا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے تعلق سے ہمارا آخری درس بھی جو ہے مسجد دارالتوحید میں ہوا تھا، جس کی ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں تفصیلی طور پہ شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحم اللہ کی شرح کے ساتھ۔ فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں جو مشتبہ ہیں، جو واضح نہیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ انہیں نہیں جانتے مشتبہ چیزوں کو، یعنی کچھ راسخ فی العلم ہوں گے، تحقیق کرنے والے شاید وہ جانتے ہیں، لیکن ایک عام شخص کو کیا چاہیے؟ فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچ گیا، حلال حرام تو واضح ہے، حلال پہ عمل کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، لیکن جو بیچ کی چیزیں ہیں شبہات، اس سے بھی جو بچ جاتا ہے تو استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین اور عزت دونوں کو بچا لیتا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ ہی جاتا ہے آخر کار۔ یہاں تک شیخ نے حدیث نقل کی، اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی کہ ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک باڑ اس نے بنائی ہوتی ہے، مثلا جانوروں کے لیے مختلف کھیت ہے جہاں پر وہ چراگاہ ہے،
جہاں سے وہ کھاتے پیتے ہیں، تو اس سے باہر نہیں جانے چاہیے. وہ اس کی ہے، وہ دوسرے کی ہے، وہ ادھر منہ نہ مارے، وہ اس میں نہ جائے، منع کیا جاتا ہے. ہر بادشاہ کی ایک حدود اور سرحد ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی حدود ہیں، سرحدیں ہیں، جو یعنی اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام والے کام ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. تل کا حدود اللہ قرآن میں بھی یہ سرحدیں ہیں جن کو پار نہیں کرنا ہے لکیر کو. تو جو شخص ایسی منع کردہ کسی بارڈر کے پاس سے جاتا ہے جہاں سے منع کیا ہوا ہے، اب معلوم نہیں حلال اور حرام کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے سمجھایا، تو جانور کو اگر یوں ہی چھوڑ دے گا تو وہ جانور ہے، وہ وہاں پر بھی منہ مار دے گا جہاں سے منع کیا ہوا ہے، اسے کیا پتا. تو پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی حدود ہیں. اگر آپ حلال حرام کے بیچ میں جو شبہات والی چیزیں ہیں، آپ کو کیا پتا وہ حرام میں پھر آپ کا منہ لگ جائے گا اور پھر جو ہے آپ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، پکڑ آ جائے گی اللہ کی طرف سے. تو اس کی بہترین مثال آپ نے بیان کی، اس لیے اس شبہات سے بھی بچو. شیخ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الحلال بین، حلال واضح ہیں. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ فعل المامورات. یہ 3 درجے جو ہم نے تقویٰ کے ذکر کیے ہیں اس حدیث میں، اس حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں شیخ کہ یہ 3 درجے اس میں ذکر ہیں. فعل المامورات، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ پہلی دلیل یہ ہے کہ ان الحلال بین، حلال واضح ہیں، یعنی اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، وہ کرو. دوسرے کی دلیل کیا ہے؟ وہ ان الحرام بین، یعنی جو محظورات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچنا ہے. جو دوسرا مرتبہ ہے تقویٰ کا، وہ اس دوسرے جملے سے ثابت ہے کہ بلا شبہ جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے. اور جو تیسرا درجہ ذکر کیا ہے وہ آگے کے جملے سے ثابت ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جو واضح نہیں ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام. تو ان شبہات سے بھی جو بچ جاتا ہے وہ حرام سے بچ جاتا ہے، اور جو ان میں پڑ جاتا ہے گویا کہ وہ حرام میں پڑ ہی جاتا ہے. تو یہ ہو گئی 3 باتیں تقویٰ کے تعلق سے. چوتھی بات، مل مراد بالتقویٰ، تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ذکر کی اور اپنے بندوں کو حکم بھی دیا تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پکارتا ہے، انہیں مخاطب کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاحزاب میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقویٰ اختیار کرو اور سیدھی سچی کھری بات کیا کرو. یہاں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ہر جان، ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے آگے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی کیا اعمال کیے ہیں، اچھے ہیں برے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے. اس کے علاوہ بھی شیخ فرماتے ہیں بہت ساری آیات ہیں. تو یہ اہل ایمان کو بھی خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو. اس کے علاوہ عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقویٰ اختیار کرو. جیسا کہ فرمایا سورۃ النساء کے شروع میں ہی پہلی آیت میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اس سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. اے لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منھا زوجھا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کے جوڑے کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس میں سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کرتے کرتے پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. واپس سے کہا اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام لے کے تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی ڈرو، یعنی جس کا نام تم بیچ میں ڈال کے رشتے ناتے جوڑتے ہو تو ڈرو ان کو توڑنے سے یا ان کے حقوق ادا نہ کرنے سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، یعنی اس کی نگرانی میں ہو تم، وہ تمہیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے میں سے یہ الرقیب اللہ کا نام انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارا رقیب ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں. جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. دنیا کی بنائی ہوئی محدود، اس سے ڈر جاتے ہیں اور بہت سارے کام انسان نہیں کرتا وہاں پر جو عام طور پہ کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوں، گھر کے بیچ میں کوئی نہ ہو، پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ حیا کرنی چاہیے بجائے مخلوق یا دوسری چیزوں سے. تو یہ کتنا سبب بنے گی ایک انسان میں. تبھی کہتے ہیں اللہ کے نام اور صفات کا جو علم حاصل کرتا ہے صحیح طریقے سے، تو یہ اس کے یہ بیکار کی چیزیں نہیں ہیں نعوذ باللہ کہ بس جو ہے پڑھ کے بیٹھ جائیں. جس طرح بعض لوگ جو ہیں سلفیوں کا، اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دوسری عملی چیزیں اور بڑی جد و جہدیں ملک و قوم کے لیے ان کی باتیں کیا کرو، یہ کیا صرف
علمی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے بات، اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ہے۔ آپ کو تمام گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے یہی چیز تو بچائے گی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، سخت پکڑ کرنے والا رقیب ہے، تو ہی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور پھر گناہوں سے بچے گا، اس کی فرمانبرداری کرے گا۔ ان تمام کا بھرپور اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں تقوی سے کیا مراد ہے؟ جس کا حکم دیا گیا ہے ان آیات میں، اتنی آیات ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت کی جائے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور یہ کہ وہ اکیلا ہی معبود حقیقی ہے، ولا اور اس کے سوا کوئی جو ہے معبود بحق نہیں ہے، معبود برحق حقیقی سچا معبود نہیں ہے، جھوٹے معبودات ہیں۔ وہی چیز یہاں پر بھی آپ شیخ کے انداز میں دیکھیں، جو سلفی عالم ہوتا ہے، بات جو ہے تقوی طہارت کی، گناہوں سے بچنے کی جاتی ہے، مگر اس میں بھی عقیدے کا بیان سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی تقوی میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، کیونکہ یہی انبیاء کرام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے یقیناً تمہیں بھی یہ وصیت کی، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے اہل کتاب، ان کو بھی یہ وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہ وصیت کی، کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو۔ تو اس آیت میں بالکل صراحت اور واضح طور پہ ہیں کہ ہم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کی گئی تھی اور کی گئی ہے۔ یہ مجمل طور پہ ہیں، اجمالی طور پہ ہیں۔ اس کی مزید وضاحت دوسری آیت میں آتی ہے، مثلا فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، اس سے دور رہو۔ یہ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ یہاں فرمایا سورۃ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے کوئی بھی رسول آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر اس کی جانب یہی وحی کی کہ یقیناً نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میرے، تو میری ہی عبادت کرو۔ عام لوگوں کو، بلکہ ایک آیت جو یہاں پر ذکر نہیں کی شیخ نے، مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ سوال ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ بار بار یہ بات ذکر ہم کرتے ہیں اپنے مختلف دروس میں، کہ پہلا حکم قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس میں جو ہے یہی توحید کا اور اللہ کے تقوی کا بھی ذکر ہے۔ کسی کو وہ آیت آتی ہے؟ حسن بھائی آگے کیا ہے؟ آگے ہی تو اصل چیز ہے، لعلکم تتقون، جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں۔ ان کے پوائنٹ ہو گئے کتاب کے لینے والے پورے؟ ابھی نہیں ہوئے، چھوٹی کتاب سے۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دیں۔ تو یہ آیت ہے جو ہم سب کو آنی چاہیے کہ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے لوگوں کو، تمام لوگوں کو، اور تقوی کا بھی اس میں ذکر ہے، لیکن توحید کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کتنی بہترین آیت ہے۔ ایک تو لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور الوہیت جو ہے لا الہ الا اللہ، جس پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں جو صحیح سلفی اہل سنہ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ تو اللہ کے رب ہونے کی صرف بات کرتے ہیں جو مشرکین بھی مانتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو دلیل بنایا اس بات کی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اختیار ہو، تم بچ جاؤ۔ تو تقوی کی پہلی اساس کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور شرک سے بچنا ہے، کیونکہ دیگر گروہوں کو آپ دیکھیں، جماعتوں کو، وہ تقوی کی بات کریں گے، گناہوں سے، فواحش سے لوگوں کو بچا کے لائیں گے، بغیر توحید کی بات کیے ہوئے، بغیر شرک سے روکے ہوئے، بلکہ شرک میں پڑے رہے ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ تقوی تو تقوی ہی نہ ہوا اللہ کے نزدیک، فائدہ ہی نہ ہوا کہ پہلا تقوی جو اللہ کی عبادت میں شرک کرنے سے بچنا ہے، اسی سے وہ بندہ نہیں بچا، تو اس تقوی کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، یعنی رب ہونا وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تم بچ سکو، پرہیزگاری کی پہلی بنیاد حاصل کر سکو۔ تو پہلے حکم یہ ہے تمام لوگوں کو۔ شیخ فرماتے ہیں یہ دونوں آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور اس معنی میں جو دیگر آیتیں ہیں قرآن کریم میں، وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ
ذکر کرنے سے بے نیاز ہیں، ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو محصور کر یعنی ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ ہم پوری کی پوری بیان کر دیں۔ یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کا اصل اساس اور بنیاد دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اس پر ابھارنا، وہ تحرید والا ذالک، لوگوں کو دین میں اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ صرف یہ کہہ کر ہم بیٹھ جائیں گے نہیں، اس پر لوگوں کو ابھارنا ہے، بار بار بتانا ہے۔ والموالات فیہ، اور اسی کو ہمیں بنیاد بنانی ہے موالات کی، کسی سے دوستی کی، دوستی سی کہ یہ اپنا ہے، یہ قریبی ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ توحید والا ہے، اس کی بنیاد بنانا ہے، کیونکہ الولاء والبراء کا عقیدہ بڑا اہم ہے، توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی جب اپنے کتاب کو شروع کرتے ہیں، قواعد اربع یا اصول ثلاثہ وغیرہ، بتاتے ہیں کہ سب سے اہم چیز توحید ہے، سب سے بری چیز شرک ہے۔ تیسری چیز کیا بیان کرتے ہیں کہ جو توحید اپناتا ہے اور شرک کو چھوڑتا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اور توحید کے دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست یار، دلی محبت والا نہ بنائے، چاہے اس کے قریبی دوست یار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں، کہ وہ ایسے لوگوں سے یوادون من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو توحید والے نہیں ہیں، ان کو اپنا دوست یار بنائے۔ اللہ نے گنوایا، چاہے تمہارے باپ ہوں، بھائی ہوں، تمہارے قبیلے کنبے کے لوگ ہوں، بیٹے اولاد ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی توحید اور سنت سے بڑھ کر وہ دوست نہیں رکھتے اگر وہ ان کے دشمن ہے۔ تو الولاء والبراء بہت لازمی حصہ ہے ہماری توحیدی کہلانے کا، کہ ہم توحید والے ہیں۔ یہ توحید والے نہیں ہو سکتے کہ بہت سارے لوگ توحید والے ہیں، ہم جو ہے قبر پرستی نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، ہم اہل سنت و حدیث ہیں، اور جو ہے جو شرکیات کرتے ہیں، تمہیں غیرت نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، اس کے شرک کرتے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلتے، صحابہ کرام کے تعلق سے غلط بات کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوتے ہو، سیاست کے نام پہ، دوسرے مفادات کے نام پر، حکومت گرانے کے نام پر، اور مارچ اور مختلف چیزیں دھرنے شرنے دیتے ہو، تو شرم آنی چاہیے۔ اللہ کی توحید کے لیے اس کے دل میں کوئی عزت، احترام اور غیرت نہیں ہے، اس کو اپنے دنیاوی دو ٹکے کے مفادات کے لیے بیچ کھاتے ہیں۔ قیامت کے قریب جو فتنوں کا ذکر ہے، اس میں یہی ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ قطع اللیل المظلم، کہ رات کے جو اندھیرے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کی طرح فتنے آئیں گے، مومن کہے گا کہ میں برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس میں یہی ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص دن میں مسلمان ہوگا، شام ڈھلتے جو ہے کافر، اور جو ہے شام کو جو ہے مسلمان مومن ہوگا، اور دن چڑھتے جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ آخر میں کیا بتایا کہ وہ کیا کرے گا جس کی وجہ سے ایسا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے کچھ مفادات کے لیے اپنے دین کو بیچ کھائے گا، اس کو بیچ دے گا، پرواہ نہیں۔ ہماری دین کی اصل بنیاد تو توحید ہے، جس کے لیے ہم لوگوں میں بدنام ہوتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ آپ سہتے ہیں اس لیے کہ جو ہے اللہ کے دشمنوں سے پھر آپ دوستیاں لگائیں، ان سے پیار محبت کی پینگیں بڑھائیں، ان سے میل ملاپ رکھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اس جو ہے گھناؤنے مقصد میں جس کے لیے تم بلاتے ہو۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی مدد کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ جو ہیں غدار ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام صلی اللہ صالحین کے منہج کے ساتھ۔ تو کسی کے نام اور ٹائٹل سے، جماعت جمعیت سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس نے دین کے توحید اور جو شرک کا معاملہ ہے اس کو الولاء والبراء کی بنیاد نہیں بنایا۔ یہ توحید کو بطور منہج اپنانا بہت ضروری ہے، جو بار بار ہمارے علماء کرام بھی ذکر کرتے ہیں، ہم بھی اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ توحید کو بطور علم اپنانا، جس طرح آپ درس سن رہے تھے جو ہے استاد ابو عروہ کے، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں، اس کی شرائط سیکھتے ہیں، توحید اسماء و صفات کے قواعد سیکھتے ہیں، اور اس کی گمراہی اور گمراہ فرقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ تو علمی حد تک ہے، پھر اس کو آپ یعنی عقیدے کی حد تک ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، پھر اس کو آپ بنیاد بنائیں اپنے منہج کی، مسلک کی اور طریقے کی، کہ مجھے پھر اسی کو سامنے رکھ کے لوگوں سے معاملہ کرنا ہے۔ جبھی تو جو ہے جو ہے انبیاء کرام یا ان کے ماننے والوں کے ساتھ یہ کچھ سلوک کیا گیا کہ انہوں نے اس کو اپنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں بہترین نمونہ ہے، کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ انہوں نے اپنے باپ کو کہہ دیا، قوم کو کہہ دیا، سب کے مخالفت مولی اتنے قریبی کو، کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہمارا تمہارا کوئی جوڑ اور ساتھ نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، جب تک تم اکیلے اللہ کی عبادت پر ایمان نہیں لے کر آتے، توحید کو نہیں مانتے۔
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کھل گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے، اور یہ باقی رہے گی، یہ جنگ حق باطل کی باقی رہے گی۔ تو یہ ضروری ہے۔ شیخ فرماتے ہیں پہلی بات کیا ہے، هو الامر بعبادۃ اللہ وحدہ، اللہ اکیلے کی عبادت کا حکم جو علمی طور پہ ہم سیکھتے ہیں، والتحرید علی ذلک، اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو بتانا، علم حاصل کر کے آگے پہنچانا، والموالات فیہ، اسی کی بنیاد پر کسی سے دوستی کرنا، محبت کرنا، وہ تکفیر من ترکہ، اس شخص کو کافر جاننا جو اس کو چھوڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس قسم کے جملے آپ پڑھتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم اللہ کے کلام میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کے کلام میں، اور دیگر جو ائمہ دعوت ہیں، جو سلفی دعوت، جو توحید بیان کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، تو جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جو گمراہ دیگر جو فرقے والے ہوتے ہیں، خارجی تکفیری سوچ رکھنے والے، جو اپنے کو جہادی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جانشین ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے، امام تیمیہ والے ہیں، ہم سلفی ہیں، چاہے وہ داعش بنے یا فلانا گروہ بنتے رہیں، وہ اس قسم کی چیزیں لے کر سب پر جو ہے اپلائی کر دیتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا نا وہ تکفیر من ترکہ ہوں، اور جو اس توحید والا نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے اس کے عقیدے میں، اس کی تکفیر کرو، اس کی تکفیر کرے ہوئے تمہارا صحیح سلفی یا توحیدی ہونا کافی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا موانع اور شرائط ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کسی کو کافر مشرک کہلانے میں رکاوٹ ہوتی ہیں، جب وہ پوری ہو جائیں، یا پھر جو شرطیں ہیں جس طرح کلمے کی شرطیں پوری ہو جائے گی تب وہ اس کے اوپر حکم لگے گا۔ لیکن اصل میں سمجھنا تو آپ کے اوپر ضروری ہے، اصل میں آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کیا عقیدہ کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتا ہے، نبیوں اور ولیوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، فریاد استغاثہ کرتا ہے اسباب سے بالاتر، وہ کافر مشرک ہے، اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ واضح آیات موجود ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں پڑے ہوں گے۔ آیات تو بہت ساری ہیں، تو ہم کہیں گے ایسا شخص کافر و مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتا ہے، لیکن کسی خاص معین شخص کے کیا یہ بھی کافر و مشرک ہے، اس پہ پھر تفصیل میں ہم جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ پوری جس طرح اور جاہل لوگ کرتے ہیں اسی قسم کے نصوص کو لے کے، اور علم میں کمی ہوتی ہے، راسخ فی العلم ایسے علماء سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، سب کی عام تکفیر کر دیتے ہیں کہ جو بھی ہے سب کافر و مشرک ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، پیار محبت حکمت سے بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس پر جو ہے دلائل وغیرہ حجت تمام ہوتی ہے، وہ شرائط پھر آگے جا کے رہتی ہیں، لیکن عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کافر ہیں۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کل کرسمس لوگ منا رہے ہیں، کتنے ایسے جماعت اسلامی اخوان المسلمین لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نصارہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یعنی وہ ان کو کافر نہ کہو۔ وہ اس کے خلاف یہ ہے کہ نصارہ تک کو جو ہے کافر نہیں کہا جا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے۔ اہل کتاب الگ امتیازی طور پہ مشرکین سے ذکر کرتے ہوئے بھی کہا کہ وہ کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں یقیناً، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہیں یا تین میں سے ایک خدا ہیں، اس طریقے کی جو بات کرتے ہیں ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اسی لیے آپ کے اسلام کی شرائط میں سے ہیں اور نواقض اسلام توڑنے میں سے ہیں کہ آپ کافر کو کافر نہ سمجھیں۔ یہ ایک برحق جملہ ہے جس کو باطل کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، جس طرح اور چیزیں ہیں، جس طرح آپ نے سنا یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ بھی ممکن ہے غلط منہج والے لوگوں کی طرف سے، جس طرح خوارج ہوتے ہیں جن کے خلاف علی رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے قتال کیا، لڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے خلاف لڑو، ان کی پیشن گوئی اور خوشخبری پر آپ نے عمل کیا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، وہ کوئی تورات اور انجیل کی تو آیتیں نہیں پڑھتے تھے یا دوسری چیزیں اپنی طرف سے بتاتے تھے، وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن لا تجاوز حناجرہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، فہم ہی صحیح نہیں ہے ان کے پاس، دن رات پڑھتے رہتے ہیں، صحیح فہم بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کتنے قرآن کے دورے مختلف جو ہے انسٹیٹیوٹ وغیرہ کراتے رہتے ہیں اپنی بد عقیدگی کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ قرآن پڑھانا چاہیے۔ جبھی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پہلے اپنا صحیح ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا اور اس سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ وغیرہ سے روایت ہے اس چیز کی، لوگ بغیر عقیدے کی اصلاح کے قرآن کے دورے کرائے جاؤ اور پھر اپنے کو دوسروں سے بہتر کرو، یہ سلفی ہیں، یہ تو پتہ نہیں کسی امام کی عقیدے کی کتاب پڑھاتے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ قرآن پڑھاتے ہیں، ہم زیادہ اعلیٰ افضل ہیں، ہم فرقہ واریت سے پاک ہیں۔ یہ گمراہ کرنے کے اچھے پرکشش نعرے ہیں، حالانکہ یہ گمراہی پر مبنی ہوتے ہیں۔
سلف صالحین کا اس طرح طریقہ نہیں ہوتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ حق کلمہ ہوتا ہے، اس سے باطل بھی مراد لی جاتی ہیں. تو کلمہ حق یہ ہے کہ جو کافر کو کافر نہیں سمجھتا وہ کافر ہے. نواقض اسلام میں سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا. تو اس کو وہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ جس کو میں کافر کہہ رہا ہوں حکمران کو کافر کہتے ہیں، اس کے خلاف نکل آتے ہیں کیونکہ شریعت نافذ نہیں کی ہوئی ان کے مطابق. حالانکہ اس پر مطلق تکفیر جو ہے سلف صالحین سے اس طرح ثابت نہیں ہے، مگر جیسے ہم کافر کہہ رہے ہیں آپ نے کافر نہیں کہا تو آپ بھی کافر ہیں، اس طرح کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو اصل میں حقیقتاً کفار ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ کو اللہ نے کافر کہا، مشرکین مکہ وغیرہ، ان کو بھی کوئی کافر نہیں سمجھتا تو وہ اس کو کہا. کیونکہ وہ کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے حکم دیا کہ کافروں کو مخاطب کرو کہ کافر. نہیں بھائی، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. پیار محبت اور سب کو جمع کرو، وحدت ادیان، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے کہ طاہر القادری جو ہے چرچ میں جا کے کیک کاٹتا ہے کرسمس کا، وہ مبارکباد دیتے ہیں وہاں پر کہ یہ تو صحیح چیز ہے. واقعی جو بریلوی عقیدہ رکھتے ہیں یا عید میلاد النبی جو بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. تو اس کی دلیل وہ یہ بناتا ہے وہاں جا کر کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. صحیح ہے. جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں جو وہ بھی غلط ہے، اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس، ان کی برتھ ڈے جو ہے، ان کی میلاد ہم کیوں نہ منائیں. تو یہ تو ان کے منہ پہ تماچا ہے جو بریلوی عقیدہ وغیرہ رکھتے ہیں. جب ہی ان کی مخالفت میں انہوں نے نوٹس بھی جاری کیا تھا دعوت اسلامی اور دوسرے لوگوں نے، ان کے بڑوں نے، الیاس قادری، اس نے غلط کام کیا وہاں جا کے، یعنی ناک کٹا دیے گویا کہ. حالانکہ دلیل وہی ہے. ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیوں باطل ہے اور یہ کیوں حق ہے. وہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک، یہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، تیر کا جو پر ہوتے ہیں دونوں برابر ہوتے ہیں. وہ گوہ کے بل میں گھس گئے تھے بیوقوفی کر کے، تم بھی یہی کرو گے، اتنے زیادہ ان کی پیروی کرو گے یہود و نصارہ کی. تو نصارہ کرسمس مناتے ہیں، ہم نے جو ہے عید، وہ عید میلاد ہے ان کی، اگر اردو عربی میں ترجمہ کرو عید میلاد مسیح علیہ السلام ہے، اور یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہی کی دیکھا دیکھی 400 جو ہے سال بعد، صدیوں بعد کسی فاسق فاجر جو ہے بادشاہوں نے اس کو اپنے کھانے پینے اور جو ہے دھوم دھڑکا وہ کرتے ہیں میلے ٹھیلے، اس کے بہانے کے لیے ایجاد کیا، اس کو بناتے چلے آ رہے ہیں. ہر سال اس میں نئی چیزوں کے اضافے ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل کرسمس جیسی حالت بھی ہو گئی. اب درخت بھی سجاتے ہیں گرین کلر کی بتیوں کے ساتھ، بالکل ان کی پیروی میں وہی سارے کام کرتے رہو گے ان کے مقابلے میں. تو یہ حق کلمے کو بھی باطل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جو اصلی کافر ہیں ان کے تعلق سے کہ ان کو بھی کافر نہیں سمجھتے، تو نصارہ کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اخوانیوں کی طرح نہیں کہ ان کو بھی کافر نہ سمجھو. وہ شخص پھر واقعی کافر ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو کہہ رہا ہے کہ کافر سمجھو، اور تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم، حکمت والے اور بڑے رحم دلی والے ہو، اور دین کی طرف، دین کا جو ہے زیادہ علم رکھتے ہو کہ کس طرح بلایا جائے، اور تم کہتے ہو کہ وہ نہیں ہے. تو یہ باطل جو ہے چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں حق بات کو. تو پہلی بات یہ ہے اللہ کی اکیلے کی عبادت، اس کی جانب لوگوں کو ابھارنا، بتلانا، اسی کی بنیاد پر کسی سے دوستی کرنا، اور جو اس توحید کو چھوڑتا ہے اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے. جو بھی شرک والے عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہیں. دوسری بات یہ کہ جو اس کی الٹ ہے، هو الانذار من الشرک فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنے سے لوگوں کو ڈرانا، اس سے بچنا. والتغلیظ فی ذلک، اس میں سختی کرنا. لوگ کہتے ہیں شرک کے معاملے میں اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں آپ، باقی معاملوں میں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مزاج قرآن میں ذکر کیا ہے، سختی کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو شرک کرتے ہیں، کیونکہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے گناہ ہو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے. تو یہ اتنی سخت چیز. ابھی جو نصارہ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد کرا دیتے ہیں نعوذ باللہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے گناہونا جرم ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے. تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ آسمان بھی پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. یہ کم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ جو ہے اولاد اپنی بنائے، جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کتنی نعوذ باللہ گالی دیتا ہے. جبھی حدیث ہے کہ ابن آدم جو ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. جہاں تک اس کا گالی دینے کا معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد، بچے کو آتی حیات ہوتے ہیں.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اولاد کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے، اور اس کے برابری ہمسری والا بھی کوئی نہیں۔ اور پھر یہی مسلمان جو ہے سجائے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی ہم جو اسلام آباد کسی بیکری میں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، نمازی ہیں، اور انہوں نے کرسمس ٹری لگایا ہوا ہے، اس بابا سینٹا کلوز کو بھی لگایا ہوا ہے۔ یہ کتنی جو ہے گھٹیا حرکت ہے اور کتنا پستی ہے انسان کے عقیدے کی، اس کو عام چیز سمجھتے ہیں، تفریح کا معاملہ ہے، کیا ہے ان کی خوشی میں شامل ہونا ہے وغیرہ، ہم بھی جو ہے کرسمس کیک دیکھ لیں گے، کاٹ لیں گے۔ یہ گویا کہ آپ مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اولاد پیدا ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے جس سے جو ہے آسمان زمین پھٹ جائیں، اور آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ صحیح دین عقیدہ جب بتایا نہیں جاتا، بہت ساری جو دینی جماعتیں دین کی دعوت تبلیغ کرتے ہیں، جس کا بار بار ہم یہاں پہ رونا رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان دین داڑھی رکھ کے نمازی بننے کے باوجود بھی انہیں ان چیزوں کی کوئی حساسیت کا علم ہے ہی نہیں، بالکل بے حس ہے، عقیدے کے تعلق سے، توحید کے اور شرک کے فرق کے تعلق سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں، اور اس قسم کی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ عوام ان کی پیروی کرتے ہیں، اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے مولوی صاحب مجھے روکتے ہیں نا، وہ تو کچھ نہیں کہتے، وہ خود بہت سارے جماعتوں جمعیتوں کے مولوی جو اسلامی دعوتوں والے ہوتے ہیں، ایک کی مثال ابھی میں نے دی، شیخ الاسلام کہلایا جاتے ہیں طاہر القادری صاحب، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ صاحب، وہ یہ کہلائے جاتے ہیں اور لوگوں کو کفر و شرک کی جانب بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دوسری چیز ہے شرک سے ڈرانا، اللہ کی عبادت میں شرک سے ڈرانا اور اس پہ سختی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعارف ہی یہ بن گیا تھا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو جن کی ہم اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، ان کو وہ برا بھلا کہتا ہے، جس طرح آج کہتے ہیں گستاخ اولیاء ہیں رسول، حالانکہ وہ نہیں کرتے تھے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور شرک سے روکنے کو مشرکین سمجھتے ہی ہیں کہ یہ ان کی گستاخی ہے، ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے توحید کا، صرف اللہ کو پکارو، یا اللہ مدد پکارو، ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جیسے ہی دوسروں کا بھی کیس کے ساتھ ذرا اس کو بھی پکارو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت کیا ہے یا رسول اللہ، اور جو ہے نعرہ غوثیہ، اور جو ہے نعرہ حیدری یا علی مدد، تو ایک اللہ کو پکارنے کے قائل نہیں ہے، دیگر بھی انہوں نے حاجت روا مشکل کشا بنائے، اذا ہم یستبشرون، تب ان کے دل کی کلی کھل اٹھتی ہے۔ ہاں ہاں، اب وہی نا بات، اب اس کے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد ساتھ اپنے پکارے، تب جا کر بات جو ہے صحیح ٹھہری ہے، پوری ہوئی، یعنی شرک کیے بغیر۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر، ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ یہ وجہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو پھر جو ہے تم انکار کرنے لگتے ہو، ایک اکیلے اللہ کو پکارنے کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ کیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے خداؤں کو، سارے الہ معبودات اولیاء کو ختم کر کے ایک بس کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں عجیب بات ہے؟ کن لوگوں کے لیے عجیب بات ہے؟ جو ان لوگوں کے لیے عجیب بات ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان مشرکوں سے پوچھو، کن مشرکوں سے جو ابھی لا الہ الا اللہ کو عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے، تمہیں کس نے پیدا کیا، فوراً کہیں گے، یعنی ان کی فطرت میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ کو رب ماننا کافی نہ ہوا ان کے مسلمان کہلانے کے لیے، جب تک ایک اکیلے اللہ کو معبود حقیقی انہوں نے نہیں مانا، اس کو وہ عجیب بات سمجھتے ہیں۔ تو آج بھی اس کو عجیب بات سمجھتے ہیں، آج بھی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، ان پہ درود نہیں بھیجتے، اولیاء کے گستاخ ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے اور شرک سے منع کرتا ہے کہ انبیاء، اولیاء، صالحین کو بھی اللہ کا شریک نہ کرو، تم خود ان کی گستاخی کرنے والے ہو، انہوں نے جس چیز سے منع کیا تم وہی کام کرو گے ان کی ضد میں، تو وہ خوش ہوں گے تم سے یا تم سے بیزاری کا اعلان کریں گے قیامت کے دن؟ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، قیامت کے دن جو ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، انہیں اٹھاؤ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ وہ کوئی جو ہے محبت کرنے والے، عاشق رسول، عاشق اولیاء وغیرہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس میں سختی کی جائے گی، اس میں سختی کی جائے گی۔ والمعادات فیہ، اسی کی بنیاد پر جو ہے کسی سے دشمنی کی جائے گی، چاہے وہ آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔
وہ تکفیر من فعلہ، اور جو یہ حرکت کرتا ہے اس کو کافر جانا جائے گا. تکفیر کا یہ معنی ہے یہاں پر کہ جو شخص جو ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر کے لیے نظر نیاز قربانی جو کہ عبادت ہے وہ کرتا ہے تو پھر اس نے شرک کیا. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی جو ہے اللہ کے لیے بھی کرو اور جو ہے 11ویں شریف کے لیے بھی کرو اور عبداللہ شاہ غازی کے لیے بھی کرو اور جو ہے بری سرکار کے لیے بھی کرو. یہ تو نہیں کہا فصلی لربک وانحر. جب نماز بھی صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر قربانی بھی صرف اسی کے لیے ہے. جبھی تو اقرار کروایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہو میری نماز اور میرے جو مناسک ہیں قربانی وہ اور یہ تو دور کی بات ہے، میرا جینا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کافی زیادہ جو ہے جملہ معترضہ بیچ میں آ گئے بات کے کیونکہ یہ چھوٹا درس ہے انشاءاللہ. شیخ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس پر تمام انبیاء و مرسلین متفق ہیں. جب توحید کا ذکر کرتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی جب توحید کی کوئی کتاب لکھتے ہیں یا دیگر علماء وہ بتاتے ہیں کہ توحید وہ توحید جس کی جانب انبیاء و مرسلین نے دعوت دی ہے، کیونکہ توحید کے بھی مختلف معنی لوگوں نے رکھے ہیں. جس طرح میں نے ایک مثال آپ کو دی، جو دہشت گرد قسم کے تکفیری لوگ ہیں جو خارجی لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں وہ توحید کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں، معتزلہ وغیرہ. تو وہ یہی ہے کہ یعنی حکمرانوں کو کافر قرار دینا اور ان کے خلاف خروج کرنا، اللہ کا حکم نافذ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے شریک بنے ہوئے ہیں اپنے حکم چلاتے ہوئے. توحید کا بس یہ معنی ان کے نزدیک مخصوص ہے کر دیا. یہاں پھر جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک توحید کا بالکل ہی الگ معنی ہے. وہ تو بدترین شرکیہ معنی ہے جو یہود و نصارہ والا شرک بھی نہیں ہے کہ وحدت الوجود کا معنی ہے، حلول کا. کائنات میں سارا وجود جو ہے صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مانیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. بلکہ تو بھی اللہ، میں بھی اللہ، میرے چولے میں اللہ کے سوا کیا ہے، جو ابن عربی بتاتے تھے یا حلاج نے جو کہا تھا ان الحق، میں ہی رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں. یعنی وہ حقیقت تک پہنچ گیا تھا. تصوف کے منازل طے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ خود اس میں حل ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جو فرق کرے وہ مشرک ہے. جس طرح طاہر القادری فرماتے ہیں کہ وہ معراج پہ گئے تو کہا بتایا کہ ہک ہے جو ہک کو پتہ نہیں ڈو جانے کافر تو مشرک ہے. کہتے ہیں جڑا ہک نو ڈو جانے کافر ہے تو مشرک ہے. جو ایک کو دو کہے گا تو وہ کافر و مشرک ہے. ان کے نزدیک اللہ کے یعنی اکیلے اس کی الٹ ہے ان کے نزدیک. یعنی سب کو ہی اللہ تعالیٰ کا ہی پرتو، اسی کا سایہ وغیرہ کہتے ہیں. یہ تو بہت سارے جو تکفیری خارجی قسم کے ہیں جو اللہ کی شریعت کے نفاذ کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے توحید کی غیرت دکھا رہے ہوتے ہیں، حکمرانوں کا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ تنظیم اسلامی کے ڈاکٹر اسرار احمد، وہ خود وحدت الوجود کے قائل ہیں. ام المصبحات ان کی تفسیر ہے سورہ حدید کی، اس میں سارے وہ ثابت کرتے ہیں کہ سارا وجود جو ہے اللہ کا ہے. اس کے یعنی مثالیں دیتے ہیں، سورج مکھی ہے، سورج کی طرف وہ رخ کر کے رکھتا ہے، وہ اسی کا ایک ٹکڑا ہے. اسی طرح ہم ہی اللہ تعالیٰ کے اندر ہی ایک جو ہے نعوذ باللہ دھماکہ ہوا، جس طرح کائنات بنی ہے، جس طرح جو ذکر کیا گیا اسی سے پھر جو ہے مختلف ذاتیں بنتی گئیں. یعنی وہ جو ہے ابن عربی کو بھی شیخ اکبر کہہ کے ساری چیزیں بتاتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں وہ بھی ان کی طرح کہ کل ما فی الکون وہم او خیال او عقوس فی المرایا او دلال، کہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہم و خیال ہیں، اصل میں نہیں ہے، اللہ کا ہی وجود ہے، میں تو جتنی بھی چیزیں. اور یہاں پھر جو ہے شیشے میں نظر آنے والا عکس ہے انسان جو دیکھتا ہے، یا پھر خیال ہے. یعنی اصل میں صرف وجود اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. یعنی جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بھی چیز ہے وہی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. صحابہ کرام تک کی جو ہے گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام عام جو ہے بدو لوگ اور فلانا تھے تو ان کو یہی بتاتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. حکمیت والا معنی بھی بیان کیا کہ اس کی شریعت نافذ کرو، اقامت دین کی بات کرو، کیونکہ وہ اسی لیول کے تھے. بعد میں کیونکہ روم اور فارس اور یونان کے فلسفی بھی آنے تھے جن کا علم یعنی ان سے بھی زیادہ ہے، تو پھر وہ آگے کے لیول تک گئے. تو وہ آگے کا لیول کیا ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، صحیح ہے، لا محبوب الا اللہ، اس سے بھی اوپر لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے جتنے وجود دکھ رہے ہیں. حالانکہ صریح کفر ہے، شرک ہے، بدترین قسم کا شرک. مشرکین تو شروع میں 2 معبودات بنائے مجوسیوں نے، ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے. انہوں نے 3 بنا دیے نصارہ نے، صحیح ہے، ثالث و ثلاثہ کر دیا انہوں نے. اور جو ہے پھر یہ جو وحدت الوجودی صوفی والے ہیں
جو ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے سادھوؤں کا، اور پادریوں کا بھی عقیدہ ہے، عیسیٰ کے کنیساؤں میں یہی عقیدہ ہے، ہر کنکر میں شنکر ان کا عقیدہ ہے، تو ہر چیز میں ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، تو انہوں نے تو لاتعداد معبود بنا دیے۔ خالق مخلوق میں فرق کرنا ہی توحید ہے، انہوں نے خالق مخلوق میں فرق نہ کرنا توحید بنا دیا۔ قرآن حدیث اس بارے میں بھرے پڑے ہیں کہ یعنی اللہ خالق ہے تو بنانے والا کون ہے، یعنی اللہ خالق ہے اور مخلوق ہے، اس کو حکم دے رہا ہے، حکم دینے والا الگ ہے، اور جس کو حکم دے رہے ہیں وہ الگ ہے، رب الگ ہے، جس کو وہ کھلاتا پلاتا ہے وہ الگ ہے، خالق الگ ہے، معبود الگ ہے، اور جو عبادت گزار ہے وہ الگ ہے۔ یہ اسی کے بنیاد تو ہے، توحید پر ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں تمام انبیاء مرسلین اس توحید پر متفق ہے۔ تو ہم کون سی والی توحید بیان کرتے ہیں؟ جو انبیاء مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہے۔ نوح علیہ السلام جو ان میں سے سب سے پہلے سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہو۔ یہ وہ توحید ہے جس کی وجہ سے جہاد قائم ہوا، نہ کہ وہ دوسری جو میں بیان کرنا ہوں، اور اسی کی وجہ سے اس کا جھنڈا بلند کیا گیا، اور اسی کی وجہ سے جنت اور جہنم کا بازار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا سجایا، اور اسی کی وجہ سے لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، ایک جنت میں جائے گا وہ فریقاً فی السعیر، اور ایک جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، الیاذ باللہ۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہم الصلوۃ والسلام جتنے بھی رسول آئے ان کی بات مانی تو وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور جس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، ان کی بات نہیں مانی، اور اس کی جو گنہگاری اس کے دل میں گھسی ہوئی ہے، اس نے اس کو تکبر میں، گھمنڈ میں، اترانے میں اور بڑھایا، نفرت میں اور بڑھایا، اس دعوت سے اللہ اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی، تو وہ اہل نار جہنم میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ واجب ہے حق اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینے والوں پر کہ وہ اس توحید کا خصوصی اہتمام کریں۔ جب ہی ہم اس کو بار بار اور تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو اس پر ابھاریں اور بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سوا عبادت قبول ہی نہیں کرے گا، شرک والی، ملاوٹ والی عبادت قبول ہی نہیں ہے، اور جنت میں جانے کا اس سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں۔ جنت میں ہی جانا اصل جو ہے مقصد ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے ایک مومن مسلمان کا، اور یہی بتلایا جاتا ہے۔ تو اگر ادھر ہی پہنچانا ہے تمہیں کسی کو، تو پہلے توحید بتلاؤ، اور شرک سے لوگوں کو ڈراؤ اور بتا دو کہ یہ جو ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے، کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں، محنت بھی کرو ملے بھی کچھ نہ۔ کتنی بڑی بدبختی ہے اس شخص کی، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور یہ بتا دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی حدیث جس میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء سے شرک سے سب سے زیادہ بیزار ہوں۔ یعنی اور بھی دنیا میں ایسے ہیں جو شریک برداشت کر لیتے ہوں گے، ایسی ہستیاں ہوں گی اپنے ساتھ، لیکن میں سب سے زیادہ بیزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بے نیاز ہے، سب سے زیادہ اس تعلق سے غیرت رکھتا ہے کہ میں شریک ہونے والوں میں سے سب سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی بھی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی بے نیاز ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فانا منہ بریء وهو کلہ للذی اشرک، میں اس سے پورے سے بری ہوں، بیزار ہوں، اس عمل کو نہیں لوں گا، اس بندے سے قبول نہیں کروں گا، وہ سارا کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ جاؤ ان کے پاس جس کو دکھلانے کے لیے تم نے عمل کیا ہے، دیکھو کوئی جزا بدلہ تمہیں دیتے ہیں نہیں دیتے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو جو شرک اصغر ہے، جو ریاکاری ہے، اتنا کتنا خطرناک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا داعی ہو، دعوت دینے والا جو حق کی دعوت دیتا ہے بصیرت کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی صبح شام دعوت دینا کہتے ہیں، یعنی تو جب دیکھ یہی بات کرتا رہتا ہے، جب دیکھ تو یہی بات کرتا رہتا ہے، اس کی حالت ایسی ہو تو وہ ہمیشہ جو ہے توحید کی دعوت دیتا ہے، غیر عابی بمن خالفہ، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی جو میری مخالفت کریں۔ ہمیں کہاں پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ توحید کی دعوت شرک کی، ہر جگہ تم اختلاف لے کے آ جاتے ہو، انہی چیزوں کو چھیڑتے ہو، اس کو نہ چھیڑو، اپنے کو نہ چھوڑو، دوسرے کے ان مسائل کو نہ چھیڑو، دوسری باتیں کرو، اتفاقی باتیں کرو، پیار محبت کی باتیں کرو، میل بیٹھنے کی باتیں کرو۔ ایسے لوگ زیادہ مشہور ہیں، یوٹیوب پہ مشہور ہیں، سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں، فلانا، چاہے وہ کسی مسئلہ کا، دیوبند کا ہو، کوئی خاص فلانا مفتی طارق مسعود ہیں جی، طارق جمیل صاحب ہیں،
کوئی بریلی کا ہو جو ثاقب روضہ مصطفی فلان ہے وہ بھی مشہور ہیں، سب ہر دل عزیز ہوتے ہیں اس قسم کے. کوئی رافضی شیعوں کا بھی کوئی ایک ہے، وہ بھی جو ہے دونوں طرف کی باتیں کرتے ہیں. ایسی بات چھیڑو ہی نہ جو فرقہ واریت پر مبنی ہو، چاہے وہ اللہ کی توحید ہو، چاہے وہ شرک کا رد ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ سب کو پسند ہوں گے. جس شخص سے سب لوگ راضی ہوں ضرور اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. تم نے کوئی نہ کوئی غداری کی ہے، کوئی نہ کوئی حق بات چھپائی ہے، جبھی تو سب تم سے راضی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا جن سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں. ان سے ساری دنیا راضی نہیں، بدتمیزی گستاخی کرتی ہیں، نہیں مانتی ان کی بات کو، ان کی توحید کی دعوت کو نہیں مانتی، کیا کچھ نہیں کرتی. اور تو آسمان سے اتر کے آیا ہے، اتنے علم و حکمت کا پہاڑ ہے، محبت بانٹنے والا، کہ تجھ سے سب لوگ راضی ہیں. تو ضرور گڑبڑ ہے. اور آپ جو ہے شرطیہ طور پہ جا کے دیکھ لیں، ان میں سے کسی بھی دائی کو اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں، کوئی حسن ظن رکھتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ جائیں اور ان کی ساری چیزیں دیکھیں، آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اس نے توحید کا کھل کے بیان نہیں کیا ہوگا، شرک کا کھل کے رد نہیں کیا ہوگا، بدعات اور اہل بدعت سے بیداری اور اس کا اعلان نہیں کیا ہوگا، ان کی بدعات کا رد نہیں کیا ہوگا، جبھی وہ قابل قبول ہیں اور پسند ہے سب کو، ہر دل عزیز ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضامندی اور ان کو خوش کرنا نہیں چاہیے. جب یہ فرمایا کہ جو سلفی ہوتے ہیں، حق اور بصیرت کے ساتھ داعی ہوتے ہیں، وہ پرواہ بھی نہیں کرتے جو ان کی مخالفت کریں. اس کا تو وما انا من المشرکین اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے کہ کہہ دو، ان کو بتا دو کہ مشرکین کو کہہ دو میں تم میں سے نہیں، تم مجھ سے نہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم نہیں کرتے. پرواہ نہیں کریں آپ اس کی، کھول کر بیان کریں بصیرت کے ساتھ، اور ہمیشہ اس چیز کو بیان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں کریں. فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جو ہے علی الحق کی ظاہرین، حق پر غالب رہے گا. کبھی ان کے پاس طاقت ہوگی تو جہاد کے ذریعے سے، وہ تلوار کے ذریعے سے بھی غالب ہوگا صحابہ کرام کی طرح، کبھی نہیں ہے حجت اور دلیل سے تو وہی غالب ہے. چاہے جتنے زور سے دبا لو آپ ان کو، اور آپ کے پاس حکومت ہو، شیر و بدعت والوں کے پاس، پھر بھی دلیل میں آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان کی اپنی جیب سے دی ہوئی دلیل نہیں ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول کا کلام ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو وہ حق پر غالب رہیں گے. لا یضرهم من خالفهم او خذلهم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو ان کی مخالفت کرے گا. تو ان مخالفتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ او خذلهم، ان کا ساتھ چھوڑنے والا بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں اہل توحید کہلاتے ہیں، کل تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مختلف حزبیات اور گمراہیوں میں مبتلا ہیں، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں ہماری تائید تمہیں نہیں ملے گی. یہاں ابھی ساتھی بتا رہے تھے، ٹھٹرا والے جو ساتھی ہیں، کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بک چکے ہو، تم جو ہے باغی گروہ ہو. یعنی اپنے کو اہل سنت اہل حدیث کے لانے جماعت جمعیت والے، کیونکہ ان کی غلط مناہج کو انہوں نے نہیں مانا، صحابہ کے طریقے پہ چلنے سے وہ راضی ہوئے، تو تم جو ہے ہمارے اس کے غدار ہو، باغی لوگ ہو، باغی گروہ ہو ہمارے اندر سے. تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جو ہماری مخالفت کرے گا اس کی بھی نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا اس حق پہ تو اس کی پرواہ نہیں. ہم کو یہ تعداد نہیں گنتے، یا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نصرت نہیں آتی ہے، غالب ہوتے ہیں. تو ایک اکیلا بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو اور کامیاب ہے، لیکن حق پر واقعی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ نبی آئیں گے جن کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، راحت ہوگا ان کے ساتھ، 9 یا اتنے لوگ ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے کہ اس کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے صرف ماننے والے اس نبی کے، اور کچھ ایسے بھی آئیں گے وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اس کے ساتھ کوئی بھی ماننے والا نہیں ہوگا. پھر بھی کیا وہ اللہ کے یعنی نعوذ باللہ وہ نبی یا رسول جو ہے وہ ناکام ہو گئے، وہ فیل ہو گئے؟ نہیں، لوگ فیل ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگ جہنم میں جانے والے بن گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنا مقصد جو توحید بتانا تھا، شرک کرا تو پورا کیا. یہ اور بات ہے کسی نے مودودی کی بات پڑھ لی ہو اور وہ انبیاء کرام کا مقصد حکومت قائم کرنا سمجھتا ہو، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. ڈاکٹر اسار احمد کے جو مثال رسالے میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یعنی خلافت کے قیام کی خواہش دل میں لے کر ہی اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ان سے نہ ہو سکا. اللہ نے بہت کم نبیوں کو بتایا کہ ان کو اللہ نے یہ چیز جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہو سکا، باقیوں کو نہ ہو سکا، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے. نعوذ باللہ اتنا غلط اور گھٹیا مقصد خود انبیاء کرام کے جو ہے ذمہ لگاؤ، ان کے سر لگاؤ. ان کو تو حکومتوں کی آفر آتی تھی توحید کے بیان چھوڑ دو اور شرک کا رد چھوڑ دو، تو ان کو کہتے تھے، وہ بتاتے تھے ہاتھ پہ چاند سورج رکھ لو پھر بھی اس دعوت سے نہیں پھروں گا. تو حکومت تھوڑی ان کا یہ مقصد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیزوں سے روکتے تھے، ان گھٹیا مقاصد سے. صحابہ کرام کی بیعت لیتے تھے جب شروع میں ایمان والے کم ہوتے تھے، بیعت عقبہ وغیرہ پڑھیں،
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ بتاتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کس بات پہ، کیا ملے گا ہمیں، دنیا میں کامیابیاں ملیں گی اور جو ہے سلطنتیں ملیں گی وغیرہ، نہیں کہا صرف جنت کے اس پہ کرنی ہے بیعت تو کرو، ایمان لانے لاؤ، کیا ملے گا، جنت ملے گی، بھلے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوں، تمہیں بھوک پیاس میں گزارا کرنا پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنے مہینے چولہا نہیں جلتا تھا صحابہ کرام کے، لیکن جنت ملے گی تمہیں گارنٹی ہے۔ باقی چیزوں میں شاید دوسری چیزیں مل جائیں، جنت نہیں ملے گی، انبیاء کرام کا طریقہ وہ نہیں ہے، تو وہ اسی کے اوپر چلتے تھے، اسی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے جو طلب کرتا ہے ہم سے حکومت وغیرہ تو ہم اسے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لالچ دل سے نکالتے تھے کہ اس کے طلبگار نہ بننا، اور جو جس کو مل جائے کسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے کہ اس حق کو وہ ادا کر سکے۔ یہاں تو سکھایا ہی جاتا ہے کہ اس کی طلب کے لیے کوشش کرو، عقیدہ چھوڑنا پڑے، منت چھوڑنا پڑے، جو بھی چیز کرنے پڑے، اہل بدعت اور جو ہے شرک اور خرافات کے ساتھ تعاون کرنا پڑے، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے، کرنا ہے، لیکن یہ اصل مقصد حاصل کرنا ہے، ہمیں حکومت حاصل کرنی ہے گرا کر، کسی طریقے سے اقتدار حاصل کرنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے باقی کے معاملات کس طرح کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جو طائفہ منصورہ ہے اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہے، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی نہیں، اور جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، کل تک ان کے ساتھ تھا آج جو ہے وہ الگ ہو گیا، پھر اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یا سلف صالحین کے وقت میں ایسا ہوتا رہے گا؟ نہیں، حتی یأتی امر اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کا امر حکم نہیں آ جاتا، یعنی قیامت سے پہلے پہلے تک یہ رہے گا، قیامت سے پہلے پہلے تک یہ گروہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ، کہ کتنی پیاری بات کہی امام الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہ علیک بطرق الہدی ولا یضرک قلت السالکین، کہ تمہیں چاہیے ہدایت کے راستے پر چلتے رہو، ولا یضرک، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، قلت السالکین، اس راستے پہ چلنے والے اگر کم ہیں تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں کرو، کم ہی کے ساتھ چلتے رہو۔ وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَ، گمراہی کے راستوں سے بچو، دور پرے رہو، وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ، بہت زیادہ ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس تو تھوڑے ہیں تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، نہیں، وہ سارے ہلاک ہونے والے ہیں، تمہیں کیا اس سے کوئی ڈرنے کی، مرعوب ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں، اکثریت تو جہنم میں جانے والی اکثریت اللہ کے نافرمان ہے، اور حق پر چلتے رہو، تمہیں ڈرنے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، طوبی للغربا، غربا کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، جبکہ امت میں بگاڑ آ جاتا ہے جس طرح پہلے دور میں تھے۔ آگے فرمایا دوسری وصیت کیا ہے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کرو تاکہ وہ اس کو مٹا دے، ختم کر دے۔ ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی برائی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً نیکی بھی کریں، اور یہ جو نیکی ہے اس کا کیا اثر ہوگا، وہ اس کو کھا جائے گی، اس کو ختم کر دے گی، گناہ کو، اس کے اثرات کو۔ یہاں پر دو چیزیں ضروری ہیں جاننا، شیخ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے تقسیم کر کے بتاتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اچھی طرح راسخ ہو، جاگزین ہو جائے یہ چیزیں آپ کی یاداشت میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ ہیں السیئات وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کبائر ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جسے ہم کہتے ہیں، بڑا گناہ، جیسا کہ زنا ہے، جیسا کہ چوری کرنا ہے، جیسا کہ شراب نوشی ہے، شراب پینا ہے، نشہ کرنا ہے، یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے، عقوق والدین جسے کہا جاتا ہے، یا قطیعت الرحم، رشتے ناطے توڑنا، رشتے داروں کے ساتھ جو برا سلوک کرنا، رشتے ناطے توڑ دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ کی حد کیا ہے، یعنی میں کس طرح فیصلہ کروں یا مجھے معلوم ہو کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، اس کا کیا معیار ہے، اس کی حد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اہل علم جو ہیں سلف صالحین وہ ذکر کرتے ہیں، ہوا کل ذنب ترتب علیہ حد فی الدنیا او تعزیر، ہر وہ گناہ جس کی دنیا میں کوئی حد مقرر ہے، زناکاری کی حد ہے، کوڑے لگانا، قتل کے بدلے قتل کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا وغیرہ، ان پہ حد مقرر ہے دنیا میں، اس کی یہ سزا مقرر ہے، یا کوئی تعزیری، جس طرح شراب نوشی پہ تعزیری جو ہے ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اس قسم کی جن پہ حدود ہوں تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ او توعد علیہ بغضب، یا اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہو، ڈرایا ہو کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے،
ناراض ہوتا ہے، اس کے اوپر غضب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، او لعنا یا لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس کام پر، او نار یا پھر جہنم، آخرت میں جہنم میں جائے گا، ایسا شخص جہنم میں جائے گا، نار کا ذکر ہے جہنم کا، تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ کبیرہ گناہ کیا ہوگا؟ جس پر دنیا میں کوئی حد ہے لگنے والی، یا پھر اس کو ڈرایا ہے، لعنت اس پہ کی ہے، اس کو اللہ کے غضب کا بتایا ہے، یا آخرت میں اور جہنم میں جائے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بہت سارے گناہوں کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے احادیث میں۔ اور صغیرہ کیا ہے؟ ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو بھی بچ جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ صغیرہ ہوں گے۔ یعنی بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو خود کبیرہ ہیں لیکن اس کی طرف لے جانے والے وہ صغیرہ گناہ ہیں، جو اس کبیرہ تک لے جاتے ہیں تو وہ صغیرہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ شیخ نے مثال دی کہ حرام جو ہے بد نظری کرنا، یعنی حرام یعنی جن عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جن بری چیزوں کو، فواحش کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو وہ صغیرہ گناہ ہوگا، لیکن جو اصل گناہ ہے مثلا زنا کرنا وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہاں کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا، اس کو ہاتھ لگانا، یہ منع ہے کسی اجنبی مرد کی طرف سے، لیکن زنا کرنا وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طریقے سے صغیرہ کبیرہ گناہ کی تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایسے کو جو اس کی جو ہے اس کا محرم نہیں ہے، نامحرموں کو دیکھنا، ہاتھ لگانا یا اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوں گے، اور جو کبیرہ ہیں وہ آپ نے سن لیا۔ اسی طریقے سے دوسری چیزوں کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو ان سے کم ترین ہو۔ جو کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے توبۃ النصوح ضروری ہے۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ آخری درس میں ہم نے پڑھا۔ اور جو صغیرہ جو کبھی جو حسنہ کا یہاں پر ذکر ہے، یعنی جو اچھائی کرو جو گناہوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہیں، یعنی نیک اعمال اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں، یعنی بغیر نیت کے بھی انسان کے مٹا دیتے ہیں۔ یہ پروسیس اس کی ساری زندگی چلتا رہتا ہے، اس کو جو تکلیفیں پریشانیاں پہنچتی ہیں، نیکیاں کرتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ کبیرہ کے لیے الگ سے اسپیشل جو ہے اس کو توبہ کرنا ضروری ہے، توبۃ النصوح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، کوئی بھی ایسا مسلمان جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، فرض نماز کا، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، تو اچھے طریقے سے وہ وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے پوری توجہ خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کا رکوع بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، رکوع سجدہ جلد بازی نہیں کرتا، الا كانت کفارۃ لما قبلہ من الذنوب، تو وہ کفارہ بن جاتا ہے، دھلائی بن جاتی ہے، مٹا دیتا ہے پچھلے گناہوں کے لیے جو اس نے کیے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ہیں، ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے اس کو الگ سے معافی مانگنی ہے، اس کے علاوہ گناہ اس نماز نے اپنے آپ جو ہے اس کے مٹا دیے ہیں، وضو نے مٹا دیے ہیں، نماز نے مٹا دیے ہیں، اور یہ کب تک چلتا رہتا ہے؟ صرف ایک آدھ مرتبہ کی آفر نہیں ہے، وذالک الدہر کلہ، سارے زمانے ساری زندگی اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک مومن مسلمان کے ساتھ۔ صغیرہ گناہ اس کے یہ نیک اعمال کرنے سے، تکلیفیں پہنچنے سے مٹتے رہتے ہیں، کبیرہ سے وہ بچتا رہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نے اچھی طرح جان لیا کہ صغیرہ گناہ جو ہیں ان کا مٹا جانا اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کرتا ہے سورۃ النساء میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے، تو پھر ہم تمہاری جو برائیاں ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، اس کو ہم ویسے ہی مٹاتے رہیں گے۔ تو شرط کیا ہوئی کہ کبیرہ سے بچتے رہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم تمہارے صغیرہ کی صفائی ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، ہر اس کام کو کروانے پر نفس کو مجبور کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ہر اس کام سے اس کو روکیں، اس کو بے لگام نہیں چھوڑیں، چاہے جتنی بھی تکلیف ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی وہ چیز جو جنت کی راہ ہے اور سب سے بڑی ہے جس پر آمادہ کرنا ہے اپنے نفس کو، وہ اللہ کی توحید ہے، اور سب سے وہ بری چیز، گندی چیز جس سے بچنا ہے اور اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے کہ اس سے بچے رہنا، اور جہنم کا وہ راستہ ہے، وہ شرک ہے۔ تیسری وصیت کیا ہے؟ وخالق الناس بخلق حسن، جو آخری وصیت ہے، لوگوں سے جو برتاؤ کرو تو اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو۔ یہ جو معاملہ ہے
ایسا ہے جس طرح کہا جاتا ہے انسان جو ہے وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے مل جل کے رہنے والا مخلوق ہے، مل جل کے رہتی ہے، وہ اکیلے رہنے کی عادی نہیں ہے. انسان انسیت وغیرہ سب اسی سے ہیں، یعنی وہ خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں. معاشرے کے ساتھ انسان رہتا ہے، بغیر معاشرے کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اس میں لازم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میرا وہ کام وہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کچھ دیتا ہوں. سارا سسٹم اسی طریقے سے نظام چلتا ہے انسانوں کا، اپنے جو اسی کے بنی آدم میں سے ان کے ساتھ یہ معاملہ چلتا ہے. تو پھر اس میں ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو انسان کے درمیان، جب انسان ایک دوسرے سے ملے بغیر، ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوں گی جو ان کو مجبور کرتی ہے ایک دوسرے سے تعلقات باقی رکھنے میں. یعنی ایسے مفادات ہر ایک کے رہتے ہیں، میرا آپ سے کوئی مفاد ہے، آپ کا مجھ سے کوئی مفاد ہے، دونوں کے پورے ہو جاتے ہیں. اس کی جانب اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الارواح جنود مجندہ، کہ جو روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کی ہیں انسانوں کو پیدا کرنے سے، پھر ان کو بھیج دیا جاتا ہے ان کے جسموں میں. کہ جب انہیں بنایا تھا تو وہ مختلف لشکر اور ٹولیاں تھیں، جس طرح فوج کے مختلف گروہ ٹولیاں ہوتی ہیں، مختلف لشکر اور جھنڈ ہوتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں جس طرح پرندوں کے. تو اس صورت میں وہ بٹی ہوئی تھی جب ان کو بنایا تھا. تو جو اس وقت بھی ایک ساتھ رکھی گئی تھیں، دنیا میں بھی ان کا آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. فما تعارف منها اختلف، جو اس وقت ایک ساتھ ہوا کرتی تھیں، ایک جھنڈ والی ہوتی تھیں، ایک گروہ والی، تو دنیا میں ان کی آپس میں طبیعتیں ملتی ہیں، مزاج مل رہے ہوتے ہیں. وما تناکر منها اختلف، اور جو اس وقت بھی الگ الگ اس سے تعلق رکھتی تھیں تو پوری کوشش کے باوجود ان کے آپس میں مزاج اور طبیعتیں وغیرہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو آپس میں ملنا پڑتا ہے، اکیلا کوئی نہیں رہ سکتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. لیکن قاعدہ کیا ہے اچھے اخلاق کا اور برے اخلاق کا، جو اچھے اخلاق نہیں ہیں؟ بعض تو مشہور چیزیں ہیں جو شیخ نے یہاں ذکر کی کہ سب جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے مراد یہ ہوتا ہے. اور ہم جو سلفی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ایک بات کہتے ہیں کہ جو صرف اخلاق کی طرف بلاتے ہیں، عقیدے کو فراموش کرتے ہیں کہ آپ کا سب سے زیادہ اخلاق اور ادب کا مستحق کون ہے؟ آپ کا رب سبحانہ تعالیٰ، جس نے آپ کو پیدا کیا. اس کے ساتھ آپ کو ادب اخلاق نہیں ہے. جب یہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ گستاخ اور اللہ کی شان میں جو ہے بے ادبی کرنے والے تو نصارہ ہیں، جن کے ساتھ آپ جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں اور جو ہے ہیپی کرسمس ان کو کہہ رہے ہیں. جو یہ کہے نعوذ باللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہوا، یعنی ان سے جو غلطی ہوئی، جو انہوں نے وہ شجر کھا لیا تھا، پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی، اللہ نے قبول بھی کر لی، معاملہ ختم ہو چکا ہے. نہیں، اس کے پاداش میں، اس کے جرم میں شیطان نے ان کو اپنی جیل میں بند کیا ہوا ہے، تمام نبیوں کو اور آدم کو، اور انسانیت کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انہیں بخش نہیں سکتا ہے، نعوذ باللہ. ایک طرف کہتے ہیں اللہ طاقتور ہے، سب سے بڑا ہے، وہ خدا ہے اور رب ہے، تو اس کے بعد اتنی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، نہیں، وہ اتنا مجبور ہے نعوذ باللہ کہ وہ ان کو ویسے نہیں بخش سکتا انسانوں کو جو اس سے توبہ کریں. اس کے لیے اس کو اپنے ہی بیٹے کو بیٹا بنا کر بھیجنا پڑا، مسیح علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی اس کو ڈالنا پڑا. اور جس راستے سے نکلا جاتا ہے گدگی کے، اس طرح اللہ کی اولاد نعوذ باللہ وہاں سے نکلی، پلی بڑی ان کے سامنے لوگوں کے، اور پھر ان کے جو دشمن ہیں یہودی، ان سے بھی وہ نہیں بچا سکا. رب انہوں نے ان کو مارا، ان کو ذلیل کیا، نعوذ باللہ، ان کا چہرہ کالا کیا، سر پہ جو ہے کانٹوں والا تاج جو ہے سجا دیا، جو یہ تصویریں بھی بناتے ہیں ان کا عقیدہ ہے، سلیب پر لٹکا دیا، اور وہ کچھ نہیں کر سکے، ان کو مار دیا. وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. یہ کہتے ہیں ہمارا جو بڑا اصلی گناہ ہے اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا تھا، تو وہ ہم سارے گناہ، تمام لوگوں کے گناہوں کی جو ہے سزا بھگت کے یا اس کے کفارہ دے کے وہ جا چکے ہیں، اس لیے یہ کیا تھا. نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی ہو سکتی ہے رب کی شان میں؟ تو پھر اللہ کے ساتھ ادب نہیں ہے تو پھر جتنے جائے ادب بڑھاتے رہیں. یہ جگہ جگہ ان کی مشینریاں پھیلتی ہیں، بڑے ادب اخلاق والے ہیں مسلمانوں، اور کسی میں فرق نہیں کرتے، سب کی مدد کرتے ہیں، اور جو ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرو، کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کرو. بڑے اچھے اخلاق والے، ادب والے، جو رب کے ساتھ اتنی بے ادبی کرتے ہیں. تو وہ مخلوق تو اللہ نے ہی بنائی ہوئی ہے، تمہارا محتاج تو نہیں ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو تم بتا رہے ہو ہم نے کیا. نہ کرو. اس رب کے ساتھ جب اس کے نہیں ہو تو اس کے مخلوق کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
جبھی تو فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں جو مشرکی تھا وہ جو ہے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، مہمان کو کھانا کھلاتا تھا، مظلوموں کی مدد کرتا تھا، کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ کہا نہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے ایک دن بھی یہی نہیں کہا کہ میرے رب میرے گناہ کو بخش دے، یعنی اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اور کافر مشرک کو دنیا میں ہی اس کے بدلے میں شہرت ملتی ہے، کھلا دیا جاتا ہے، پلا دیا جاتا ہے، بیماریوں سے عافیت میں رکھا جاتا ہے، مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو چند مشہور چیزیں جو اچھے اخلاق میں سے ہیں، عمدہ اخلاق میں سے ہر کوئی جانتا مانتا ہے، جیسا کہ صدق الحدیث، سچی بات کہنا، یا حفظ الامانہ، امانت دار ہونا، امانت جو رکھوائے اس میں خیانت نہ کرنا، وعدے پورے کرنا، اپنے عہد سے وفا کرنا، حسن الجوار یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی رشتے ناطے جوڑنا، اچھائی بھلائی نیکیاں کرنا لوگوں کے ساتھ، اچھا کلام کرنا، اچھے طریقے سے اچھی گفتار رکھنا، اور رد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں اہل اسلام کے نزدیک معروف ہیں، ہر کوئی جانتا ہے اچھے اخلاق۔ یعنی اس کو کوئی اپنی خصوصیت گنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں جتنے کوئی رفائی فلاحی کام کرتے ہیں پھر دین کا بھی لیبل اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، کسی کے گمراہی اور اس کے بد منہج ہونے کا، اس کے جو ہے تکفیری خارجی اور دہشت گرد تنظیم کا رد کرو تو پھر وہ جو ہے کوئی فلاحی تنظیم بن جاتی ہے۔ ان اخلاقیات کو لے کے اس میں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ جو چیز نہیں پتا ہے وہ توحید شرک کا فرق نہیں پتا ہے، جو نہیں پتا ہے وہ سنت بدعت کا فرق نہیں پتا ہے، جو نہیں پتا ہے وہ سلفی منہج اور بعد میں بنائی گئی جماعتوں حزبیوں والے منہج کا نہیں پتا، وہ تو آپ بتاتے ہیں نہیں، تو آپ کا کیا خاک امتیاز ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اہل سنت والحدیث اور سلفی کہلائیں؟ کوئی ان لوگوں کو حق نہیں ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہو جائے گا۔ کسی کو سمجھ میں نہ آئے اگر کہ اچھے اخلاق کیا ہیں اور اچھے اخلاق اور برے اخلاق کیا ہیں، تو یہ ایک فارمولا ہے جو حدیث میں ذکر کیا ہوا ہے، اس کو اپلائی کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے اچھے اخلاق ہیں، کون سے اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ فرمایا فمن احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ، جو یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو، فلتأتیہ منیتہ وهو یؤمن باللہ، دیکھنا اسے موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ادھر بھی عقیدہ ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اخلاق کا ایک معیار بتا دیا ہے جو آپ دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اپنے گربان میں جھانک سکتا ہے۔ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں سے وہ معاملہ کرے جو وہ چاہتا ہے لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ خود تو مجھے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنے، لوگ میرے ساتھ اچھے چلتے رہیں۔ فلاں کے ساتھ اکثر بہت سارے لوگ جو سر پیٹ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے اپنے جب زندگی میں آپ غور کریں گے خود بھی وہ یہی کام کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھ ہو گیا تو اس کو وہ برا لگ رہا ہے، ہر لوگوں کو لان تان کر رہا ہے جو بھی۔ تو سب سے بہترین معیار یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیا جائے، اچھا سلوک، جتنے بھی اچھے سلوک آپ سوچ سکتے ہیں وہی آپ دوسروں کے ساتھ کریں۔ مومن تو وہی ہے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت تھی، یہ جو جملہ ہے یہ قاعدہ ہے، اے اللہ کے بندے، یہ قاعدہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ تمہیں کیا سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ سب کے لیے یہ قاعدہ ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں کریں، ان کا مال چھیننے میں یا ان کی عزت پر حملہ کرنے میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اجازت ہے ان کی عزتیں لوٹو، ان کا مال لوٹو، کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملے کا حکم دیا گیا ہے دونوں کے لیے، چاہے وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں، مسلمان ملک ہے اس در کافر رہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، یا پھر ہم ان کے ملکوں میں رہتے ہوں، کافر ملک ہے وہاں کچھ مسلمان رہتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہمیں کوئی ناانصافی کا معاملہ نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، کیونکہ دونوں حالتوں میں آپ کے اوپر ایک عہد ہے، ایک چیز ہے آپ کے اوپر لاگو ہے، آپ کے دین شریعت قانون ہر طریقے سے۔ پہلی صورت میں کس طرح؟ ہمارے اور ان کے درمیان کیا عہد ہے؟ کافروں کے درمیان جو یہاں رہتے ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، حکومت ہے، ریاست ہے، ان کی طرف سے ان کو عہد دیا گیا ہے کہ آپ کی جان مال کی حفاظت ہوگی، یہاں پر آپ کی جان مال عزت کی حفاظت ہوگی، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، کام کاروبار کر سکتے ہیں۔ ان کو تو اللہ کسی کا عہد نہیں توڑنا چاہیے، چاہے مسلمان حکمران نے دیا ہو چاہے ایک عام شخص نے دیا ہو، جس طرح حدیث میں تمام مسلمانوں کا عہد برابر ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیک ہو یا فاجر ہو، جس نے توڑا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ ایک جو ہے صحابیہ نے جو ہے ان کو
ابو سفیان کو کس کو جو ہے پناہ دے دی تھی، تو فتح مکہ کے دن ان کی پناہ کو قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ام ایمن تھی کون تھی ایسا کچھ تھا، تو ایک عورت تک کی، ایک مسلمان عورت کی پناہ کی لاج رکھی اور اس سے وفا کی اور اس پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی. یہاں تو کوئی پرواہ نہیں کرتے بم دھماکے سے اڑا دو کیونکہ وہ ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن آپ کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے ظلم زیادتی کرنا، کرے کوئی اور آپ کسی اور کو اس کے بدلے میں ہمارے جو ہے بھرے کوئی، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ان کا معاملہ ہے. اور دوسرا، ہم اگر ان کے درمیان رہتے ہیں ہم میں سے کچھ مسلمان، تو پھر اس وقت کیا عہد ہے؟ اس وقت یہ عہد ہے کہ انہوں نے ہم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کہ اچھے لوگ ہیں، ہمارے ملک کا نظام خراب نہیں کریں گے، ہماری عزت جان مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، سازشیں نہیں کریں گے، تو انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے آپ کو مسلمان جاننے کے باوجود یہاں پر آنے دیا. تو پھر آپ اس سے اگر غداری کریں گے تو اسلام کا نام بدنام کرنے کا سبب بنیں گے، جس طرح ہو رہا ہے. یہ دہشت گردی وغیرہ سب کا الزام انہیں کے اوپر دھر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ بعض کی واقعی ایسی حرکتیں ہوتی بھی ہیں. جب ایسی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر کافروں کو بھی سازش کرنے کا اور اسلام تھوپنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ یہ کہہ دینا بہت سارے اس قسم کی جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ یہ تو سب کافروں نے جھوٹے ہمارے اوپر الزام لگائے ہوئے، اصل میں ایسا نہیں، یہ تو انہی کا بنایا وغیرہ نہیں. کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے بھی ہیں. ابھی آپ کے اپنے ملک میں جو پورا مسلمان ملک ہے، ادھر آپ کو ایسی سوچ والے مل جائیں گے جو بڑے فخر سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمیں اڑا دینا چاہیے پولیس کو، فوج کو دھماکوں سے، یہ تو کافر ہیں، امریکہ کے پٹو ہیں، ان کی رکھوالی کرنے والے ہیں وغیرہ، ان کو مارنا جہاد ہے. اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں یہاں ہیں تو وہاں کیوں دریغ کریں گے کافروں کے خلاف اس طرح کرنے سے. تو شیخ فرماتے ہیں اس کا بھی اس سے وفا کرنی چاہیے تاکہ اسلام ہمارے دین کے محاسن وہ جان سکیں کہ کتنا اچھا دین ہے کہ ہم لوگوں سے اتنے اچھے اعمال کرتے ہیں. جو ہم نے عہد کیا ہوتا ہے وہ عہد کر کے اپنے پاسپورٹ کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے تو آپ جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، پھر وہاں جا کے یہ حرکتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنے اس عہد کو توڑا، اپنے دین کا، اسلام کے بدنامی کا بھی آپ سبب بنے. کیونکہ بہت سارے جو ممالک ہیں شیخ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ، وہ اسلام میں داخل ہی اس وجہ سے ہوئے کہ جو اہل اسلام تھے وہ ان سے اچھا معاملہ کرتے تھے، تاجر وغیرہ جاتے تھے وہاں پر. یہ انڈونیشیا وغیرہ اس جگہ کے جو ممالک ہیں ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ الگ سے کوئی ادھر جو کہتے ہیں تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا، ایسا نہیں ہے. عام تاجر کاروبار وغیرہ کے لیے جاتے تھے، امانت داری کرتے تھے، سچ بولتے تھے، تو ان کو اچھا لگا کہ اتنا اچھا دین ہے جو ان کو یہ چیز سکھلاتا ہے. تو بہت سارے وہ پورے مسلمان ہیں، بہت بڑی آبادیوں والے وہ مسلمان ممالک ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اچھے معاملے کی وجہ سے لوگ جو ہے جوک در جوک، فوج در فوج، قوم در قوم جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے اور کتنا اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں پہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل اسلام جو ہے عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، چاہے اپنے کا معاملہ ہو چاہے غیر کا معاملہ ہو، اور جو ہے امانت کی حفاظت کرتے ہیں، جو عہد ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، پڑوسی بنتے ہیں تو اچھے پڑوسی بنتے ہیں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو ان کا پڑوسی، اور سچی بات کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. تو انہوں نے دیکھا یہ اسلام کی اتنی اچھی خوبیاں ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا کون سا عقیدہ ہے جو ان کو اس چیز پہ ابھارتا ہے. تو پھر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک کو چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں. عقیدہ توحید جو ہے اور شرک سے بچنا، یہ انسان کو اعلیٰ عمدہ اخلاق بھی سکھلاتا ہے. جس طرح میں نے بھی مثال دی، جس طرح قرآن میں ذکر ہے سورہ انعام میں کہ شیطان نے مزین کر دیا ہے کثیر من المشرکین، بہت سارے مشرکین کو کیا چیز؟ قتل اولادہم، اپنے اولاد کو قتل کرنا. کتنی بڑی سفاکی اور ظلم ہے. ایسے لوگوں سے امید رکھنا کہ وہ دوسروں کو قتل و غارت نہیں کریں گے، ملکوں میں بم دھماکے وغیرہ نہیں کریں گے. جو شرک کرنے والا ہے اس کو شیطان یہ تک مزین کر کے دکھا دیتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تو کیا ہے. تو تبھی شرک توحید کا ان اعلیٰ اخلاق سے بھی تعلق ہے، انسانی حقوق کے ادا کرنے سے بھی تعلق ہے. کیسے تعلق نہ ہو؟ صحابہ کرام جو پہلے مسلمان نہیں تھے اسلام لانے سے پہلے، وہ اپنی اولاد، اپنی بیٹی کو جو ہے زندہ دفن کر دیتے زمین میں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو زمین میں کیوں بے قصور جو ہے گاڑی گئی، دفن کر دیا کرتے آر کی وجہ سے. اَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو لے کے گھومتا پھرے یا اس کو مٹی میں دفنا دیں. تو جب توحید آئی تو اس کے بعد جو ہے صحابی ذکر کر رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے دفنا رہا تھا اور میری داڑھی سے کھیل رہی تھی، تو وہ اپنے بات پوری نہیں کر سکے اور رونے لگے. ان کا دل اتنا نرم کیوں ہو گیا بعد میں؟ اسی توحید کی وجہ سے. تو یہ چیزیں انسانوں کے حقوق بھی اس سے منسلک ہوتے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو اللہ کی توحید کو اپناتا ہے اور شرک کو چھوڑتا ہے تو یہ انسانی حقوق ادا کیے جائیں گے یا ملیں گے بغیر توحید کے بیان سے یا شرک کے رد کو پسے پوچھ رکھتے. یہ بھی خام خیالی ہے، یہ غلط اور باتیں اور مناہج ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. ایک اخبار میں کچھ سال پہلے میں نے پڑھا کہ جو ہے فلاں بدعقیدہ لوگوں میں سے کوئی شخص
اس نے اپنے بچے کو اولاد کو بغدا نہیں ہوتا جیسے ہڈیاں کاٹتے ہیں، اس سے ٹکڑے کر دیا، اس سے جب پکڑا گیا جیل میں اس کو ڈالا گیا، کہا وہ پیر نے جو ہے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں جو سب سے محبوب چیز ہے وہ قربان کرو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو میں نے کاٹ دی۔ تو جو شرک والے ہوتے ہیں ان کو اس درجے پر تک پہنچا دیتا ہے جو ہے شیطان۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شیخ کا جو ہے درس ختم ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو تقویٰ کا ذکر ہے، اچھے اخلاق کا ذکر ہے، اور گناہوں سے بچیں، ہو جائے تو انسان نیکی میں لگا رہے تاکہ اس کے گناہ کی مغفرت ہوتے رہے، کبیرہ صغیرہ اسے اپنانے کی توفیق دے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔